بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 108 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الوصف الشرعی للسلم کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت السلم عقد مشروع بالکتاب سے لے کر فیتحقق شرط صحت السلم تک ہوگی۔ آتے ہیں اس سبق کے چند متعلق اصول، ضوابط اور تعریفات کی طرف کہ جن کے سمجھنے سے فقہ کی تمام کتب میں بے سلم کا سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا، اور بکھری ہوئی جزیات کا ضبط کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بے سلم کی تعریف، السلم بیع آجل بعاجل، کہ سلم یہ آجل کو عاجل کے عوض فروخت کرنے کا نام ہے۔ نمبر 2، المبیع فی السلم هو المسلم فیہ وهو محل العقد وهو المعقود علیہ، کہ بے سلم میں مبیع وہ مسلم فی ہے، یہی محل عقد ہے اور یہی معقود علیہ ہے، یعنی بے سلم کا باقی رہنا اس کا در و مدار مسلم فی پر ہے۔ اگر مسلم فی باقی ہے تو بے سلم بھی ہے، اور اگر مسلم فی ختم ہو جائے تو بے سلم کا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا۔ نمبر 3، کلیت فی شروط المسلم فیہ، صحت بے سلم کے لیے مسلم فی میں چند شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے، اور ان شرائط کو ہم نے اس کلیہ میں جمع کیا ہے۔ نمبر 1، ان یمکن ضبط صفتہ، کہ مسلم فی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی صفت کو ضبط کرنا یہ ممکن ہو۔ نمبر 2، ان یکون مؤجلا واقلہ شہرا، کہ مسلم فی کی حوال کی یہ مؤجل ہونی چاہیے اور کم از کم مقدار یہ 1 مہینہ ہو۔ وان یکون موجودا من حین العقد الى حین الحلول، کہ مسلم فی عقد کے وقت سے لے کر جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت تک بازار میں اس کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ وَأَن يُعَيَّنَ جِنسُهُ وَقَدْرُهُ، اسی طرح بے سلم کے صحت کے لیے مسلم فی کی جنس اور مقدار کو متعین کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ وَأَن يُبَيَّنَ صِنْفُهُ وَوَصْفُهُ، اور اسی طرح مسلم فی کی صنف اور وصف کا بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ وَأَن يُبَيَّنَ مَكَانَ الْإِيفَاءِ إِذَا لَهُ مُؤْنَةٌ، اگر مسلم فی ایسی چیز ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرچہ آتا ہے تو اس صورت میں حوالگی کے جگہ کی تعین کرنا اور بیان کرنا یہ بھی ضروری ہوگا۔ وَأَن يَكُونَ مِنَ الْمُثْمَنَاتِ لَا مِن جِنسِ الثَّمَنِ، اور صحت بے سلم کے لیے مسلم فی کا مثمنات کے قبیل میں سے یعنی مبیعات کے قبیل میں سے ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر اسمان کے قبیل میں سے ہے تو اس صورت میں بے سلم درست نہیں ہوگی۔ نمبر 4، یشترط فی رأس المال ان یبین وان کان معینا، صحت بے سلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رأس المال اگرچہ معین ہو اس صورت میں بھی بیان ضروری ہوگا۔ اصل نمبر 5، الثمن لا يصلح مثمنا، کہ ثمن یہ مبی نہیں بن سکتا وگرنہ شریعت میں تبدیلی لازم آئے گی جو کہ ناجائز ہے۔ نمبر 6، الاصطلاح ينقض الاصطلاح، کہ ایک اصطلاح دوسری اصطلاح کے لیے ناقض بن سکتی ہے۔ نمبر 7، العقد المضاف الى محل لا يجوز تصحیحه في محل آخر، کہ ہر ایسا عقد کہ جس کی اضافت کسی محل کی طرف ہو تو اس کی تصحیح اسی محل میں ہو سکتی ہے، کسی دوسرے محل میں اس عقد کی تصحیح یہ ممکن نہیں ہے۔ نمبر 8، الرؤوس الثمانیۃ فی السلم، سلم کی 8 بنیادیں جن پر بے سلم کی بنا ہے، اگر یہ 8 رؤوس اور اصول سمجھی جائیں تو بے سلام سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، اسلام الشیء فی جنسہ لا یجوز، کہ بے سلم یہ 2 ہم جنس چیزوں میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اسلام المکیل فی المکیل لا یجوز، مکیلی کو مکیلی کے عوض بے سلم کے طور پر فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اسلام الموزون فی الموزون لا یجوز، کہ موزونی کو
موزونی کے عوض بے سلم کے طور پر فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، لا يجوز اسلام النقود فی الزعفران ونحوه، زعفران اور زعفران جیسی دیگر اشیاء میں نقود کے عوض بے سلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، اسلام المکیل فی الموزون جائز فی غیر النقود، مکیلی چیز کو موزونی کے عوض بے سلم کے طور پر فروخت کرنا جائز ہے، لیکن اس سے نقود مستثنا ہے۔ نمبر 6، اسلام المکیل او الموزون فی غیر المکیل والموزون جائز، کہ مکیلی یا موزونی چیز کو غیر مکیلی یا غیر موزونی کے عوض فروخت کرنا بے سلم کے طور پر یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 7، اسلام غیر المکیل والموزون فی المکیل او الموزون جائز فی غیر النقود، کہ غیر مکیل یا غیر موزون کو مکیل یا موزون کے عوض بے سلم کے طور پر فروخت کرنا جائز ہے، لیکن اس سے نقود مستثنا ہے۔ نمبر 8، اسلام غیر المکیل والموزون فی غیرہما جائز، کہ غیر مکیلی یا غیر موزونی چیز کو اس کے غیر کے عوض بے سلم کے طور پر فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ باب السلم، قال السلم عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه أشهد أن الله أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطول آية في كتابه وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبالسنة وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، والقياس وإن كان يأباه ولكننا تركناه بما روينا، ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه۔ یہ باب سلم کے بیان میں ہے، اور سلم ایسا عقد ہے کہ جو کتاب اللہ سے مشروع قرار دیا گیا ہے، اور وہ آیت مداینہ ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سلم مضمون کو جائز قرار دیا، اور اس میں اپنی کتاب اللہ کی سب سے لمبی آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور سنت سے بھی ثابت ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث ہے کہ انہوں نے اس چیز کے بے سے منع فرمایا ہے کہ جو انسان کے پاس نہ ہو، اور سلم میں رخصت دی ہے۔ اور قیاس اگرچہ اس کے جواز کا انکار کرتا ہے، لیکن قیاس کو ہم نے اپنی روایت کردہ حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور وجہ قیاس یہ ہے کہ یہ معدوم کی بے ہے، کیونکہ مبی وہی ہے کہ جو مسلم فی ہے۔ السلم عقد مشروع بالکتاب وهو آیت المداینہ، اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے بے سلم کی مشروعیت کتاب اور سنت سے ثابت فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ یہ پیش فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اشہد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احلہ اللہ تعالی فی الکتاب واذن فیہ، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو اس آیت سے استدلال فرماتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے سلم یہ عقد مشروع ہے۔ وبالسنة وهو ما روي انه علیہ الصلاۃ والسلام نہى عن بیع ما ليس عند الانسان، یہاں سے صاحب ہدایہ بے سلم کی مشروعیت پر دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں، لیکن صاحب درایہ نے تصریح فرمائی ہے کہ کتب حدیث میں صاحب ہدایہ کی ذکر کردہ الفاظ وہ ہمیں نہیں ملے، البتہ دیگر روایات میں بے سلم کی مشروعیت ثابت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحاح ستہ کے حوالے سے ابو المنہال سے نقل فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ
والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سلم کی اجازت دی لیکن چند شرائط لگائی. اور دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا کے حوالے سے نقل فرمائی ہے کہ انا كنا لا نسلف على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب. تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ بے سلم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اسی طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ میں بھی بے سلم بلا نکیر رائج تھی، جو کہ اس کی مشروعیت کی دلیل ہے. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع بھی نقل فرمایا ہے کہ ضرورت کی بنا پر پوری امت بے سلم کے جواز پر مجتمع ہے. والقیاس وان کان یاباہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قیاس کی روح سے اگرچہ بے سلم ناجائز ہے، کیونکہ یہ معدوم کی بے ہے. بے سلم میں مسلم فی یہ مبی ہے، جیسا کہ اصول میں ہم نے بیان کیا، اور یہ معدوم ہے، تو جب مبی معدوم ہو صورت میں بے ناجائز ہوتی ہے، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بے ناجائز ہو. لیکن جو دلائل اور نصوص ہم نے بیان کر دی ہے ان کی وجہ سے ہم نے قیاس کو ترک کیا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وهو جائز في المكيلات والموزونات لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لأنهما أثمان والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما. ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان. والعبرة في العقود للمعاني، والأول أصح لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجب العقد فيه ولا يمكن ذلك. قال وكذا في المدروعات لأنه يمكن ضبطها بذكر الدرع والصفة والصنعة ولا بد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم. اور بے سلم جائز ہے مکیلات اور موزونات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی وجہ سے کہ جو تم میں سے بے سلم کریں تو چاہیے کہ وہ بے سلم کریں معلوم پیمانے اور معلوم وزن میں مدت معلومہ تک. اور موزونات سے مراد یہاں پر دراہم اور دنانیر کے علاوہ دیگر اشیاء ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اثمان کے قبیل میں سے ہے اور مسلم فی کا مثمنات کے قبیل میں سے ہونا ضروری ہے، لہٰذا ان دونوں میں بے سلم درست نہیں ہوگی. پھر کہا گیا ہے کہ بے سلم باطل ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ بے سلم منعقد ہو جائے گی ثمن مؤجل کے عوض، تاکہ متعاقدین کا مقصود بقدر الامکان حاصل ہو سکے، اور عقود میں معانی کا اعتبار کیا جاتا ہے. اور پہلا قول اصح ہے، اس لیے کہ عقد کو درست بنانا ایسے محل میں واجب ہے کہ جس محل میں انہوں نے عقد کو واجب کیا ہے، اور یہ یہاں ممکن نہیں ہے. اور یہی حکم مزروعات کا ہے، اس لیے کہ مزروعات کو ضبط کرنا صنعت، صفت اور زرا کے ذکر کرنے سے یہ ممکن ہے، اور ان چیزوں کا بیان کرنا یہ ضروری ہے تاکہ جہالت دور ہو اور بے سلم کی صحت کی شرط متحقق ہو جائے. وہو جائز فی المکیلات والموزونات، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بے سلم یہ مکیلی اور موزونی اشیاء میں ہی جائز ہے، اس کے علاوہ دیگر اشیاء میں جائز نہیں ہے. اور اس پر صاحب ہدایہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل معلوم اور وزن معلوم میں مدت معلومہ تک بے سلم کی اجازت دی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بے سلم صرف مکیلی یا موزونی اشیاء میں مدت معلومہ تک ہو سکتی ہے. والمراد بالموزونات غیر الدراہم والدنانیر، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو موزونات کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد دراہم اور دنانیر کے علاوہ دیگر وزنی اشیاء ہے، کیونکہ دراہم اور دنانیر میں بے سلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دراہم کے مقابلے میں بے سلم کے طور پر ہو، یا دنانیر کے مقابلے میں بے سلم کے طور پر ہو. یہ ناجائز ہے کیونکہ قدر اور جنس ایک ہے، یہاں پر مجلس عقد میں تقابض شرط ہے،
نہ تو تفاضل جائز ہے اور نہ ہی نسا جائز ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دراہم کو دنانیر کے عوض بے سلم کے طور پر فروخت کیے جائیں، یعنی دراہم کو رأس المال اور دنانیر کو مسلم فی یا اس کا عکس ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اتحاد قدر ہے اور اتحاد قدر کی صورت میں نسا حرام ہوتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دراہم اور دنانیر کو مسلم فی بنایا جائے اور گندم یا کوئی اور چیز ہے اس کو رأس المال بنایا جائے تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ خلقتاً ہمیشہ کے لیے شریعت مطہرہ نے دراہم اور دنانیر کو ثمن بنایا، یہ مبی نہیں بن سکتا، اور ہم نے اصول میں بیان کیا ہے کہ مسلم فی یہ مبی ہوتی ہے۔ تو اس میں شریعت کے وضع کردہ حکم کے اندر تبدیلی لازم آ رہی ہے، اس لیے ناجائز ہوگی۔ ثم قیل یکون باطلا، یعنی اگر دراہم اور دنانیر کو مسلم فی بنایا جائے تو یہ باطل ہے یا انعقاد کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں روایات مختلف ہے۔ عیسی بن ابان رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق یہ باطل ہے اور اس کی تصحیح ممکن نہیں ہے، اور ابو بکر اعمش رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے مطابق یہ ثمن مؤجل کے عوض منعقد ہو جائے گی۔ والاول اصح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بطلان کا قول جو کہ عیسی بن ابان رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے وہ اصح ہے، اس لیے کہ تصحیح عقد اس محل میں واجب ہے کہ جہاں پر تصحیح ممکن ہو، اور یہاں پر ممکن نہیں ہے کیونکہ دراہم اور دنانیر یہ خلقتاً اثمان کے قبیل میں سے ہیں، اور اس عقد میں دراہم اور دنانیر کو مبی بنایا ہے، لہذا مبی بنانے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے وضع کردہ حکم میں تبدیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے عقد درست نہیں ہو سکتا۔ اور اصول میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جس عقد میں فساد آیا ہے تو اس عقد کی تصحیح اسی ہی عقد میں درست ہو سکتی ہے، کسی دوسرے عقد میں نہیں، یعنی بے سلم میں یہاں پر فساد آیا ہے تو اس عقد کی تصحیح بے سلم میں ہی ہوگی، نہ کہ بے مؤجل میں۔ قال وکذا فی المزروعات، یعنی مکیلات اور موزونات کے لیے جو حکم بیان کیا گیا وہی حکم مزروعات میں بھی ہے کہ اس میں بے سلم جائز ہے، کیونکہ مزروعات کو ضبط کرنا یہ ممکن ہے کہ گز اور اسی طرح صفت اور کس فیکٹری میں کپڑا بنا ہے اور کاریگری کیسی ہو، ان چیزوں کے بیان کرنے سے مزروعات کی تعیین ممکن ہے، لہٰذا جہاں پر مسلم فی کو متعین کرنا ممکن ہو وہاں پر بے سلم جائز ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔